اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ایڈ کر لیں کہ نماز عید کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقہ سے نماز عید ادا کیا کرتے تھے، چاہے عید الفطر ہو یا کہ عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدین کا طریقہ سیم ہی ہے۔ اور دیکھیں جی کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ سال میں اللہ ہمیں صرف 2 مرتبہ موقع عطا کرتا ہے، 2 مرتبہ ہمارے پاس موقع آتا ہے اس سنت کو ادا کرنے کا، لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے انہی 2 دنوں میں بھی بدعات اور خرافات ایجاد کی ہوئی ہے، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر عیدین کے اپنے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ تو میں وہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول طریقہ ہے۔ اس کے لیے جی آپ نے سب سے پہلے عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں پر بھی عید پڑھی جا رہی ہے آپ نے وہاں پر آنا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی رکعت نہیں پڑھنے، کوئی کسی قسم کی کوئی نماز ادا نہیں کرنی، بس آ کر آپ نے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر تسبیحات کا ذکر کرنا ہے اور سب سے بڑی تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ان تکبیرات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، باقی نماز وغیرہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد جب ہی نماز کا ٹائم ہو جائے تو امام صاحب ظاہر بات کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ تو جی نماز کا عیدین کا طریقہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے امام جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یا آپ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا کوئی اور جو دعا آپ کو یاد ہے ثنا کے طور پر جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ 7 زائد تکبیروں کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اس طرح ہم 7 مرتبہ کریں گے، اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھنی ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر والے نے کیا کیا ادھر والے نے کیا کیا، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھنے، چاہے عید الفطر ہو یا کہ عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدین میں ہاتھوں کو آپ نے باندھنا ہی ہے، اللہ اکبر رفع الیدین کر کے، اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کر کے بس ہاتھوں کو باندھتے رہنا۔ یہ 7 زائد تکبیریں سورہ فاتحہ قرات شروع کرنے سے پہلے کہی جائیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اور مبارک طریقہ ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر تعوذ پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور مقتدی جو ہوں گے مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ خاموش ہو جائیں گے، اگلی صورت جو ہے وہ امام اپنی مکمل کریں گا۔ امام نماز اپنی صورت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جائے گا، مقتدی بھی رکوع میں جائیں گے، باقی ساری کی ساری نماز کا طریقہ وہی ہے، رکوع ہوگا، رکوع کی تسبیحات دونوں امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، امام سجدے میں جائے گا، سجدے میں جا کے ساری دعائیں اسی طرح پڑھی جائیں گی، امام اور مقتدی اپنی اپنی ادا کریں گے۔ اس کے بعد 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے اور قرات شروع کرنے سے پہلے، دوبارہ کر دوں، قرات شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ حنفی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرات کرنے کے بعد، جو کہ صراحتاً رسول اللہ کی مخالفت ہے، کہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے عیدین کا طریقہ بھی مروان بن حکم سے لیا ہوا۔ مروان بن حکم، اس کا میں نے تعارف کروایا ہوا ہے کئی ویڈیوز کے اندر اور کئی جگہ پر کہ یار یہ اس دور کا رافضی اور ناصبی قسم کا انسان ہے کہ جس کی زبان اور تلوار سے نہ ہی اصحاب رسول اور نہ ہی اہل البیت کے افراد یہ محفوظ رہے، زبان سے بھی یہ رافضی اور تلوار سے بھی یہ صحابہ اکرام کا قاتل ہے۔ تو اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا کہ نماز کے لیے، عید کے لیے ممبر باہر نکلوانا، جبکہ رسول اللہ کی مبارک سنت یہ ہے کہ عید گاہ کے اندر اگر آپ کھلے میدان میں عید پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ممبر لے کر نہیں جانا، بلکہ آپ نے ممبر کے بغیر ہی وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے خطبہ دینا ہے۔ اور دوسری جو بدعت اس نے شروع کی تھی کہ وہ عید سے پہلے خطبہ اس نے شروع کر دیا، کہتے ہیں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ کر دیا کہ خطبہ پہلے دیں اور نماز بعد میں پڑھائیں، یہی حنفی طریقہ، یہی آج کل رائج ہے۔ تو حنفیوں سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں، آپ تو امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ تو اہل البیت کے وہ بہت ہی بڑے عاشق تھے، اہل البیت کے بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ نے یہ جو طریقہ نکالا ہے عید سے پہلے خطبہ اور خطبہ بھی پھر ممبر پہ، یہ طریقہ تو مروان بن حکم اس دور کے رافضی اور ناصبی نے ایجاد کیا تھا، اس لیے اس طریقے کو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آئیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ امام کی پہلی رکعت ہو گئی، مقتدی کی پہلی رکعت ہو گئی، اب امام اور مقتدی نے دونوں کے کھڑے ہو کر قرات شروع کرنے سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی 5 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، اور یہ 12 تکبیریں زائد اللہ اکبر کہنا اور ساتھ رفع الیدین کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے۔
6 ज़ाय तकबीरात की कोई भी सही रिवायत, सही हदीस रसूलुल्लाह से मनकूल नहीं है। ऐसी ईदें पढ़ के अपनी ईदें बर्बाद ना करें। 2 मरतबा साल में मौका आता है, लेकिन वो भी रसूलुल्लाह की मुखालफत में हम गुजार देते हैं। तो 5 ज़ाय तकबीरात कही जाएंगी दूसरी रकत में। उसी तरह हम अल्लाह अकबर कहकर जो है वो हाथों को बांधते रहेंगे, फिर अल्लाह अकबर हाथ बांधते रहेंगे। ये 5 ज़ाय तकबीरात दूसरी रकत में कही जाएंगी। उसके बाद फिर इमाम और मुक्तदी बाकी सारी की सारी नमाज, रुकू हो गया, सजदा हो गया, ये सारी की सारी नमाज उसी तरह मुकम्मल करेंगे। फिर उस नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर इमाम साहब खड़े होंगे मिंबर के बगैर। ईदगाह है तो वहां पर भी मिंबर के बगैर, मस्जिद में अगर खुतबा दे रहे हैं तो तब भी मिंबर के बगैर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देंगे। और खुतबे के अंदर वाज़ो नसीहत होगी, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात और अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाएंगी। कोई कहानी, कोई झूठे किस्से और वाक़यात बयान नहीं किए जाएंगे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाएंगी। तो इस तरह ये है जी ईद की नमाज का सही सुन्नत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीका मनकूल है इसी तरीके के मुताबिक कोशिश करें। कोशिश नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हम और जितने भी हमारे अजीज रिश्तेदार हैं वो हम इसी ईद के तरीके के मुताबिक जो कि रसूलुल्लाह से मनकूल है, इसी के मुताबिक हम अपनी ईद को अदा करेंगे।